شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، کل کی رات ہم نے خلافت راشدہ کا 16واں سال اور اسی طرح 26واں سال ہجرت کے لحاظ سے دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو اس وقت جو حالات تھے، اللہ تبارک و تعالی کی فضل اور اس کے احسان سے سلطنت اسلامیہ بہت وسیع ہو چکی تھی۔ جو رقبہ، جو حصہ صدیق اکبر کو سلطنت کی حیثیت سے ملا تھا، اس سے یوں سمجھ لیجئے دگنا نہیں بلکہ اس کو 10 سے ضرب دے لیں تو اتنا بڑا رقبہ حضرت عمر ابن الخطاب کے دور حکومت میں شامل ہو گیا۔ اب جب عمر ابن الخطاب کی شہادت پیش آئی تو اب تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت کے روم اور ایران کے لحاظ سے جس طرح ایک زمانے میں ان کے بڑے بڑے رقبہ جات اور ان کے بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اس حیثیت سے دنیا کی یوں کہہ لیجئے کہ سب سے مستحکم اور سب سے وسیع تر سلطنت ہو چکی تھی۔ نہ اب رومیوں کے پاس وہ علاقے تھے جس پر ان کو زعم تھا، غرور تھا، نہ ہی ان کے پاس وہ بادشاہ تھے جن کے لحاظ سے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بادشاہت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہی دور حکومت میں وہ بادشاہ روم کا جو کہ ہرقل تھا مر چکا تھا اور اس کا بیٹا اس کے بعد آیا، لیکن پھر بھی سلطنت کی وسعت کے لحاظ سے اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ بس اب چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیاں باقی رہ گئی تھی جن کو وہ سمیٹ کر پھر بھی ایک سلطنت کے نام سے چلا رہا تھا۔ یہی حال بلکہ اس سے بھی برا حال ایرانیوں کا ہوا، جہاں پر یزدجرد جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خط لیا تھا وہ بادشاہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مر چکا تھا، اور اتنی ذلت کی موت مرا خسرو پرویز کہ اس کے بیٹے نے ہی خود گرم گرم سلاخ اس کے آنکھوں میں چبوایا اور قید کیا۔ پھر اس کے بعد اذیت دینے کے لیے اس کے 18 بیٹے تھے، جن میں کا ایک بیٹا سلطنت پہ بیٹھا تھا، شیروے۔ اس شیروے نے اسی کے سامنے اپنے ہی بھائیوں کو بلکہ اس کے بیٹوں کو 17 کے 17 بیٹوں کو
اپنے سامنے کھڑا کر کے قتل کیا، سر قلم کیا، اس وجہ سے کہ کوئی کیا ہے میری سلطنت نہ چھین لے۔ حالانکہ اتنا کرنے کے باوجود بھی 1.25 سال بھی حکومت نہ کر سکا، وہ بھی مر گیا۔ تو پھر اس کے بعد خلافت ایران مستحکم ہی نہ ہو سکی، اور دن بدن کمزور ہوتی گئی، حتیٰ کہ کیا ہے شاہی خاندان میں مردوں کی قلت ہو گئی اور کوئی بچہ باقی نہ رہا، تو عورتوں کو بنایا، صرف بیٹیاں باقی رہ گئی تھی، پوران دخت۔ پھر اس کے ہاتھوں میں بھی جب ذلت اٹھائی، خالد ابن الولید کے ہاتھوں اور ابو عبیدہ ابن الجراح کے ہاتھوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت منحوس ہے، اس وجہ سے ہمیں ذلت پہ ذلت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کہیں سے ڈھونڈ کے، شاہی خاندان میں جہاں نسب کے لحاظ سے بچے ہوتے ہیں نا، وہاں پر حرامی بچے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہر خاندان کا مسئلہ ہے جو آج بھی شاہی ہے۔ شاہی خاندان میں جو غلام ہوتے ہیں، شاہی خاندان میں جو نوکرانیاں گھر میں آتے ہیں، ان سے بھی کبھی کبھار کیا ہے تعلقات جڑ جاتے ہیں اور ان کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بھی وہی حیثیت دینے لگتے ہیں۔ یہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانا معاملہ ہے کہ یہاں پر بھی انہوں نے آخرکار ڈھونڈ کے کہیں سے ایک بچہ تلاش کیا جو شاہی خاندان میں پل رہا تھا، جس کا نام یزدجرد تھا، جس کو انہوں نے بنایا۔ پھر اس کے بعد مدائن کی فتح پہ وہ یہاں سے بھاگا، پھر رہ گیا، پھر وہ فتح ہوا سے وہاں سے بھاگا، پھر اسی طرح مختلف الگ علاقوں سے بھاگتے آخرکار اس کا بھی اینڈنگ پوائنٹ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں ہم سن لیں گے، آ جائے گا کہ ایک چکی پیسنے والے کے گھر میں بڑے ہی ذلت کے ساتھ مر گیا، وہ بعد میں آئے گی بات۔ تو اب یہ 2 سلطنتیں جو اس وقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تھی اور یہ سب سے زیادہ مضبوط تر سمجھے جاتے تھے، ان کا تو نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن جو نئی سلطنت عربوں میں ابھری تھی، جو اسلام کے لحاظ سے انہیں سامنے آیا تھا نام، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مضبوط سے مضبوط تر کر دیا۔ اب علاقائی اعتبار سے بارڈر پہ رہنے والے چند جنگجو وحشی قبائل تھے، یا وہ تہذیبیں تھیں جن سے عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا، جیسا کہ مصری تہذیب اور اسی طرح کیا ہندی تہذیب، کوئی خاص زیادہ تعلق نہیں تھا ان کا اور ان کا، بہت بڑا کیا ہے درمیان میں گیپ تھا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اٹلی وغیرہ کے اوپر کے علاقے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں امریکہ تو تھا لیکن بالکل درندوں اور وحشی لوگوں کی طرح تھے۔ اس کو تمدن ملا واسکو ڈی گاما جب آیا تھا، اس نے پہلے راستہ دریافت کیا کہ جو دنیا متمدن ہے اس دنیا سے بھی ایک تعلق بحری راستہ ہے جہاں یہ جنگلی لوگ رہتے ہیں، پھر جا کے وہاں پر یہ لوگ یہاں آئے، پھر وہاں آئے، تو پھر وہاں سے تمدن ابھرنے لگا، ورنہ تو صفحہ ہستی پہ امریکہ کہاں تھا کسی کو پتہ نہیں تھا آج سے 150-200 سال پہلے۔ واسکو ڈی گاما ہے جو سب سے پہلے 1400 عیسوی میں اس کا ایک کیا انکشاف کیا کہ ایسی بھی ایک بستی ہے دنیا میں، پھر اسی نے راہ ڈالی اور وہ راہ آخرکار کیا ہے بہت سے لوگوں کو بیگار میں جو لوگ پکڑے جاتے تھے نا ان کو لے جا کے وہاں پر مزدوری کے لیے لگا دیا جاتا تھا، پھر وہ آگے جا کے کیا ہے یہی اصل باشندے بنے۔ خاص کر ہندوستان میں سب سے قدیمی امریکہ کے باشندے ہیں ریڈ انڈین۔ یہ ریڈ انڈین سے آج بھی انگریز ڈرتا ہے کیونکہ اصل امریکہ کے اصلی باشندے وہی ہیں جو کہ سرخ ہندوستانی بولتے ہیں، اور وہ ہندوستان میں اس زمانے میں غلام کی طرح بیگار میں لے کے انہیں لے گئے تھے کہ کوئی تعمیر کرو، کوئی کیا ہے مزدوری کرو، اور وہ وہاں رہ گئے، اور آج بھی ان کے حقوق بڑے پختے ہیں، لیکن وہ تمدن کی دنیا میں زیادہ نہیں آتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ بس ایسے وہ علاقے جہاں پر کیا نہیں تھا ہندوستان اور اس طرح کی تہذیب جو کہ عرب سے متعلقہ نہیں تھی، ورنہ تو جو جیتا جاگتا دنیا کا منظر تھا اس میں اب یہ ایک واحد سلطنت تھی جو ابھر رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ اور عجیب مسئلہ اس ابھرتی ہوئی سلطنت کے ساتھ جو تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس بہترین تمدن بھی تھا، بہترین قانون بھی تھا، بہترین تہذیب بھی تھی، بہترین زبان بھی تھی، ہر وہ چیز موجود تھی جو کہ دنیا کو اس وقت کے لحاظ سے ضرورت تھی۔ یعنی کبھی کبھی فاتح تو کر لیتی ہے،
لیکن جو فاتح ہوتی ہے قوم، اس کے پاس کوئی تمدن نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی تہذیب نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی کلچر نہیں ہوتا ہے، تو آخر کار جو فتح کرتی ہے وہ قوم بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ جو مفتوح قوم کا کلچر تھا اسی کو پھر لے لیں گے۔ مثلا آپ دیکھیے نا، 600 میں ہجری کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں، یہ منگولینز چنگیز خان، انہوں نے ایک تہیہ کر کے دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا، اور اس میں سب سے اہم ان کا سرغنہ جو تھا، سب قبائل کو جمع کیا، وہ چنگیز خان تھا، چنگیزی ذہنیت کا، بالکل بدو اور بدویانہ ذہنیت، اسے سوائے کیا ہے کوئی چیز نہیں معلوم تھی۔ جب فتح ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ جتنے سر جمع ہوئے ہیں جوڑو ان سب کو، جب جوڑ کے اس کے لیے کیا ہے عرش اور اس کے لیے گدی بنا دی جاتی تو وہ ان کھوپڑیوں پہ بیٹھ کے شراب پیتا، کن کے انسانی لوگوں کی کھوپڑیوں پہ اپنا تخت تیار کرتا، پھر اس کے بعد بیٹھ کے کیا ہے شراب پیتا، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ان سب کو جلا دو، اور وہ جلا دیا۔ ایسے کروڑوں مسلمانوں کو اس نے قتل کیا، اور حتیٰ کہ بغداد کو بھی یہی حال ہوا کہ وہاں کے باشندوں کو بھی قتل عام، 3 دن تک بولا کہ جو چاہے جسے چاہے مارو، میں پوچھنے والا نہیں ہوں، تو قتل عام ہوا، ایک دن میں 90,000 مسلمان قتل ہوئے۔ ایسے 3 دن 4 دن چلتا رہا، اور آخر میں بولا کہ بغداد سے لینا کیا ہے جی مجھے، حالانکہ بہت بڑا علمی مرکز تھا اور سب سے بہترین طور پر اسلامی سلطنت کا خزانہ موجود تھا، اور سب سے اہم چیز وہ کتابیں تھیں جو کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی دور میں انہوں نے لے آ کے جمع کر کے کتب خانے تیار کیے تھے۔ اس نے کہا کہ سب اٹھا کے دریا میں ڈال دو، اور وہ دریا میں ڈال دیا گیا، جس سے کہتے ہیں کہ دریا کا پانی کئی دنوں تک انک سے کالا ہو چکا تھا، کئی دنوں تک۔ اتنے لمبے لمبے لائبریریز تھے ہمارے، جس کو اس نے اٹھا کے بے دردی سے پھینک دیا، اسے علم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور یہ عجیب انسان تھا، عجیب انسان تھا، تو اپنے حال میں جو ہوتا وہ کرتا تھا۔ تو ایسی حالت میں جب اس کو سلطنت چلانی پڑی، فتح تو کر لیا، لیکن جب سلطنت چلانی پڑی تو اس کے پاس نہ کلچر تھا، نہ تہذیب تھی، نہ اس قانون تھا، کیسے چلاتا؟ تو آخر کار بہت جلدی 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، اس کا پڑ پوتا تیمور لنگ جسے کہتے ہیں نا تیمور، یہ تیمور کیا کیا، خود مسلمان ہو کے مسلمانوں کی تہذیب کو اپنایا، پھر بقیہ اس کے بعد ترک اور عثمانی بنے، پوری تہذیب پھر مسلمانوں سے لی۔ فاتح تو ہو گیا لیکن تھا کچھ نہیں اس کے پاس، تو چلاتا کیسے، حکومت کیسے کرتا، نہ قانون تھا نہ کچھ۔ یہی حالت ہمارے ساتھ بھی 1947 جو ہے 47 میں ہمیں پیش آئی، دیکھیے آج تک ہم غلام بنے ہوئے ہیں، حالانکہ انگریز آیا 100 سال کے لیے۔ 1857 غدر کا واقعہ، جس میں پورا ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا تھا، ایک کمپنی تھی وہ صرف، لیکن اتنا بڑی کہ آخر کار کیا 1857 میں قبضہ کر لیا ہندوستان پر، اور 1857 to 1947 90 سال یہ ہندوستان پورا کا پورا کہاں رہا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں رہا۔ 1947 کو آزاد ہوا تو ہم اتنے کنگال ہو چکے تھے کہ ہمارے پاس تہذیب بھی نہیں تھی، ہمارے پاس فوج بھی نہیں تھی، ہمارے پاس قانون بھی نہیں تھا۔ آخر کار امبیڈکر وغیرہ کے گروپ سے بعد میں قانون تو بنایا گیا، لیکن آج تک بھی آفیشیل لینگویج ہماری انگلش ہوتی ہے، مجبور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آفیشیل ڈریس ان کا ہوتا ہے ٹائی کوٹ پینٹ شرٹ، دیا کس نے، ہمارا نہیں، کنگال ہو چکے ہیں۔ اب بھی کوئی عزت کی نگاہ سوٹ بوٹ تو انہیں بہت بڑا انسان ہے، ہم نے لے لیا، 60-70 سال گزر گئے، 60-70 سال میں ہمارے تہذیب ہم واپس نہیں لے سکے، کنگال ہو چکے، اسلام کو تو چھوڑ چکے مسلمان، تو تہذیب کہاں سے لیتے؟ تو آج تک ہماری وہ چھاپ بیٹھی ہوئی ہے۔ انگریزی بات کرتا تو بہت بڑا آدمی ہے، چھوٹی بات بھی انگریزی میں کہہ دیا دین کی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ وہی علامۃ الدہر کیا ہیں، ہمارے لحاظ سے بڑے بڑے محدثین، اردو میں بولو، انہوں کیا بولتے بھائی سمجھ میں نہیں آتا ہم نا، اچھا، جنہوں نے زندگیاں کھپائی، جنہوں نے کیا سندیں لے رکھی ہیں،
ان کے بیانات نہ یوٹیوب میں آتے ہیں نہ کوئی دیکھتا ہے. بڑے بڑے مدارس کے کیا ہیں، جامعہ کے کیا ہیں، ہیڈ ہیں، شیوخ ہیں، ان کو معلوم ہے. بعض وہ لوگ کیا ہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو ٹوٹی پھوٹی انگلش آ گئی، بس انہیں بولتے رہتے انگلش میں بہت بڑا سمجھ کیا بولے. دیکھو جی انہوں یہ باتیں سب بول کو کیسے سنو، وہ اردو میں بولے عربی میں بولے، تم نہ نہیں آتا وہ تچ، اتنا فرق تھا، ورنہ تو وہ بہت بڑے عالم تھے اس سے پہلے کے لوگ. تو ہمیں کیا ہو گیا، تہذیب چھوڑنی پڑی، اور ہم آج بھی کیا کنگال ہی ہیں، آج بھی کنگال ہی ہیں. ہمارے پاس کوئی، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز کے بعد چین اپنی تہذیب رکھتا ہے. چین ہے نا، اسی وجہ سے پکا مخالف ہے امریکہ کا. ڈور آپ کو لیفٹ ہینڈ سے کھولنا ہے تو وہ بولتا ہے کہ ہم رائٹ ہینڈ سے کھولیں گے. مخالفت تو ضرور کریں گے ہم کو ان کی تہذیب نہیں چاہیے. چائنا میں جا کر کوئی انگلش بات کرتا تو وہ تھوکتا، مجھے کوئی عزت نہیں ہے تو انگلش بات کرے، ہاں چائنیز میں بات کر تجھے عزت دیتا ہوں میں. ان کی اپنی تجارتی لینگویج سیکھنا پڑتی ہے ایک تاجر کو. چائنا سے اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اسے ضرور سیکھنا پڑتی بزنس لینگویج تو کم از کم 10%، جبکہ وہ بزنس کر سکتا ہے. ورنہ چائنا میں آپ بغیر چائنیز کے کوئی بزنس نہیں کر سکتے. تمہیں لاکھ عربی کے انگلش کے ماہر ہو، وہ تمہیں اہمیت دینے والا نہیں ہے، وہ تمہیں اہمیت دینے والا. ایک ایک کام میں وہ الٹا کرتا. یورپین کنٹریز میں کیا ہوتا، اس کو الٹا کرتا. کیا؟ کیونکہ ہماری تہذیب باقی رہے، ہمارا کلچر اپنا باقی رہے. اسی طرح جتنے بھی تمدن ہیں ممالک جنہوں نے اپنی تہذیب کو برقرار رکھنا چاہا، آج بھی انہوں نے کیا اس کو برقرار رکھا اور اپنی لینگویج کو سب سے زیادہ اہمیت دی. اور اسی کے لیے کیا ہے ہم نے تقدو کی، اور وہ لوگ آج تک برقرار رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہماری تہذیب مٹتی جا رہی ہے. آج کا کوئی بھی نوجوان نہ اچھا اردو پڑھنے آتا ہے اس کو، نہ سمجھنے آتا ہے. اسلام کا سب سے بہترین سرمایہ اردو میں. اگر کوئی دنیا میں عربی چھوڑ کے کسی زبان میں سرمایہ ہے سب سے زیادہ اسلام کا، سب متفق ہیں، علماء بھی، شیوخ بھی، ہر ایک بھی، اردو میں. بلکہ بعض کتابیں تو ایسی ہیں جو عربی میں بھی نہیں ہیں، اس حد تک جانچ پڑتال کر کے لکھی گئی ہیں اردو میں. ہمارا اردو داں طبقہ نہ اردو سے واقف، نہ اردو پڑھتا، نہ اس کے لیے کوئی چیز ہے. بلکہ خود ہمارے انٹرنیشنل اسکولوں میں اردو لینگویج کیا نہیں بنائی گئی، ضروری نہیں بنائی گئی. کتنے انٹرنیشنل اسکولس ہیں ہمارے اسلامک، وہاں پر بھی اردو لینگویج کیا ہے، ضروری نہیں ہے. تو یہ چیز ہماری ابھی اردو تہذیب سے ہم نے کیا ہے ناواقفیت اختیار کی، تو ہماری زبان ہی کٹ کے رہ گئی. کوئی اچھی اردو نہیں بول سکتا. آپ بلائیں نا کسی بچے کو، کسی جوان کو، بولے 5 منٹ اچھی اردو بول لو. تمل بھی ملائیں گا، اردو بھی ملائیں گا، ملیالم بھی ملائیں گا، سندھی بھی ملائیں گا، کیا سب ملائیں گا. عجیب الفاظ بولتا، کبھی کبھی حیران ہو جاتی ذہنیت کہ ایک تمل کا لفظ کیسے لے آ کے یہ جوڑ دیا ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا. اسی وجہ جب کہاں میں جا کے باہر بولتا ہوں جہاں اردو تہذیبیں اب بھی ہیں، بنگلور وغیرہ، تو وہ لوگ تعجب سے چنئی میں یہ اردو، آپ چنئی کا تو ہم نہیں مانتے آپ کو. مطلب میں چنئی ہی کا ہوں بھائی، وہاں کی پیدائش ہے، وہیں پلا بڑا، میں کہیں دوسری جگہ سے نہیں آیا، میں چنئی ہی کا ہوں. اس میں کیا تعجب ہے، جو پڑھتے ہیں ان کی لینگویج بنتی ہے. تو ہمارے پاس یہ تہذیبیں مٹ گئی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی بات نہیں، لیکن بہت بڑا نقصان ہے، یہ معلوم نہیں ہے. تہذیبیں جب مٹتی ہیں تو تم مٹ جاتے ہو. اگلے 50 سال میں دیکھو، نہ کوئی اسلامی اردو بک پڑھنے والا رہے گا، نہ سمجھنے والا رہے گا، نہ وہ آداب رہیں گے، نہ وہ تحفظات رہیں گے جو تمہیں تہذیب سے ملی. سب کچھ کیا ہو جائے گا، ایسے خلط ملط ہو جائے گا کہ تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. بعض لوگ تو کیا ہوتے ہیں، اماں کے پاس اردو میں بات کرتے، بابا کے پاس تمل میں بات کرتے، ایک ہی گھر میں. تہذیب ہی نہیں. وہ بچے جب بڑے ہوں گے ان کو کوئی تہذیب نہیں ملے گی، کوئی تہذیب نہیں ملے گی. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، اماں کے پاس انگلش بات کرتے، بابا کے پاس اردو بات کرتے. کیوں؟ تو انہوں باہر سے آئے گئے، بعد میں مسلم بنا کو شادی کرے گئے تھے. شادی کرے نا، تہذیب بھی تو سکھانا چاہیے تھا نا. انہیں انگلش میں برقرار ہے، اسے اردو آتی نہیں. 25 سال سے بیوی بنی ہوئی ہے لیکن اب تک اسے اردو نہیں آتی. یہ سب چیزیں آگے چل کے کیا ہوگا، تمہارے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے. تہذیب کو تم ترسو گے. آخر کس سے آئیڈیا دیں، کس سے شناخت کریں ان بچوں کو، یہ کون ہے؟ ایک تو گئی اسلامی تہذیب، دوسری جو کیا تھی، ہلکی پھلکی جو تہذیب تھی ہماری، اس میں اسلام کا بہت بڑا سرمایہ تھا. دیکھیے، اے فار ایپل بولیں گے، اگر اردو میں جائیں گے تو
تو الف سے اللہ بولیں گے. اب تمل میں جائیں گے, آ سے کیا بولیں گے؟ کیا بولتے بھائی؟ اماں بولتے. منہ کھولے تو اماں, اردو میں منہ کھولے تو اللہ بولتے. تہذیب بدل گئی. انگلش میں منہ کھولے تو کھانے کا کنڈا بولتے, ایپل. تہذیب چلی گئی. ہماری تہذیب گھٹی میں ہے. اللہ, رسول, ایمان, اسلام, یہ سب تہذیب گھٹی میں ہے. اس کے بغیر پڑھ نہیں سکتا. ایک کافر بھی اردو پڑھنا ہے تو وہ اللہ پڑھنا پہلے. وہی ایک مسلمان تمل یا سنسکرت پڑھنا ہے تو وہ ان کے نامہ لینا. وشنو بھی کیا ہے, انہیں بھاگ کو لے لگ گیا نا برتنا, انہیں کپڑے اٹھا لے گیا نا, انہیں اس کے سب نامہ پڑھنا, چارہ نہیں. تو کیسے تہذیب بدلی؟ تو یہ چیز سب سے اہم تھی عرب کے اس وقت کے ماحول کے لحاظ سے, کہ یہ چیز ایسی تھی کہ فتح تو ہوئی نہیں, فتح سے زیادہ جو انقلاب برپا کی وہ کیا تھا؟ تہذیب چھا گئی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بالتلوار فتح نہیں ہوئے, یا جو لوگ کیا نہیں تھے, بعد میں بہت سال آزاد رہے, ان کے اندر بھی اسلامی تہذیب اب بھی موجود ہے وہ ممالک میں. کیوں؟ ہم نے تہذیبوں کو فتح کیا, تلواروں سے نہیں جیتا, دلوں سے جیتا. تلواروں کو نیچے نہیں کیا, دلوں کو جھکا دیا. یہ تہذیب تھی جس کا اتنا پاور تھا کہ ہر خاندان, ہر ملک جو اسلامی تہذیب میں آیا وہ ایسے رنگ گیا کہ بقیہ جو باطل تہذیبیں تھیں وہ مٹ کے رہ گئی, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی تہذیبیں مٹ گئی. بس کچھ شعوری لوگ تھے جو اس کو قائم رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے, جو کہ فتنے اٹھائے آگے چل کے. آپ دیکھیے, ایک ہندو تہذیب ہے جو آج باقی رہ گئی ہے, وہ جوگیوں کا مسئلہ, وہ کیا ہے آگ پہ کودنا, وہ کیا ہے کلے سے سلاخ دال کو یہاں سے نکال لینا, کیا آگ پہ چلنا, اور اسی طرح تلواروں کے اوپر چلنا, یا آ کر خانقاہیں بنا لینا, یا جوگیوں کی طرح من کے مالے ڈال لینا. اس تہذیب سے ہم نے اتنا متاثر ہوئے, ہمارے اور ان کے درمیان 100 نہیں 1000 سال مل کے رہے, تو یہی تہذیبیں ہمارے اندر آ گئی. علاوہ ہمیں بھی کودتے کئی کوئی معلوم یہ کہاں بھی نہیں ہے. جو بولتے نہیں, جو مانتے نہ, علاوہ ان کے پاس بھی لے لے گا ایک ثبوت لے کے کیا تبھی آپ کو کود دے, کون تبھی کودے گا بول. تہذیب سے مل کو رہنے سے. اسی طرح ہمارا بھی کیا ہے, جوگی پن, جو بڑا ہوتا انہیں من کا ڈال لیتا. پہلے تسبیح کرتا کی نہیں کی, 1000 دانے کی تسبیح تو رہتی, تبھی تُنے بڑا. کون بولے من کا ڈالو بول؟ کب سے من کا شروع ہوا؟ کس تہذیب میں من کا تھا؟ تسبیح انگلیوں پہ تھی. تسبیح کو ہم نے منکا کا نام تبدیلی کر دیا انٹرنیشنل طور پہ. اب جا کے تسبیح ملتی کیا؟ تسبیح کیسے نہیں ملیں گی؟ تسبیح زبان سے بولتے جی. حج کو جاتے نا لوگ لے لگاؤ لے دیتے. کون بناتا؟ چین بناتا, ہو چائنا بناتا. اسلام سے اسے کوئی تعلق نہیں. وہ من کا ان کا تھا اصل میں. اس حیثیت سے خلط ملط ہوئے تو ہم نے بھی اس کا ایک شعار بنا دیا. یہ ٹوپی ہے نا, یہ خود بھی کیا ہے, دھوکہ دینے کا ایک شعار ہے. یہ کہاں تھا؟ امامہ تھا. یہ پوری جو بنتی ہے عمومی طور پر چائنا میں بنتی ہے, بہت چائنا میں بنتی ہے. اب اس کی وجہ سے لڑائیاں الگ, تو ٹوپی پہنتا نہیں, میں ارے ہے چائنا بناتا. کون سی اسلامک کنٹری بنانے والا جو بناتا ہے؟ اختیار ہم نے کیا بعد میں, ثبوت تو پیچھے نہیں ملتا. ایسے سینکڑوں باتیں ہیں جن کو خلط ملط ہونے سے ہم نے تہذیبوں کو کھویا, تو ویسے ان لوگوں نے کھویا. وہ پرانی تہذیبیں گئی. اب جو باقی رہ گئی وہ کون سی تہذیب ہو گئی؟ ایک ہندوستانی ہندوی تہذیب. ہندوستان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایشیائی تہذیب. ایک ادھر طرف جو باقی رہ گئی ہے چینی تہذیب, جس کو آج بھی سر توڑ کے کیا ہے وہ لوگ قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تیسری جو تہذیب ہے وہ ایرانی تہذیب, جو کہ آج بھی قائم ہے, آتش پرستی. اب یہ دیوالی وغیرہ میں کتنی آج کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ اسی کی یادگار ہے جو اب تک باقی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آگ کو بڑا سمجھنا, آگ کے پجاری. اب یہ چیز آگے چل کے بہت سی آگے گئی.
تو یہ چیزیں سب ہماری تہذیب نے، ہم نے بھی چھوڑا. ایسے یہ تہذیب ابھر کے سامنے آنے پر بہت سی چیزیں تہذیبوں میں مٹ بھی گئی، لیکن جنہوں نے جد و جہد کر کے تہذیبوں کے اندر، کلچر کے اندر باقی رکھنا چاہا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ یہ اسلام کی تہذیب جب تک رہے گی ہم ابھر نہیں سکتے. تو کام کیا کرو، اس تہذیب کو مٹاؤ. اب یہ مٹانا ممکن نہیں تھا کیونکہ قرآن سے جڑ گئی تھی ہماری تہذیب. قرآن مٹنے والا نہیں تھا، یہ ان کو بھی معلوم تھا، ہم کو بھی یقین ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مٹائیں گے نہیں، تو ان کی ذہنیتوں میں ایسا انقلاب برپا کرو، یہ تہذیب چھوڑ چکے ہوں، نام کے رسمی طور پر قرآن سے تعلق رکھ لیے ہوں تو ہوں، لیکن ان کی اپنی کلچر کوئی نہ ہو. بس وہاں سے انہیں کیا ہے، کام شروع کرو. کام شروع ہوا یہ حضرت عثمان غنی کے ان فتوحات کے دور سے. وہاں سے، کیونکہ یہ عروج تھا، خلافت راشدہ تھا. شروع ابو بکر صدیق سے، عمر بالکل وسط، درمیانی طور پر پوری طرح مسلم حکومت چھا گئی. حضرت عثمان کا دور عروج کا، جو چھوٹے موٹے علاقے تھے وہ بھی فتح. تو اب مسئلہ کیا ہو گیا، دشمنا شروع ہوئے. جنہوں نے تہذیبیں کھوئی انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، اب ہم اپنا من، پیسہ، سب کچھ لگائیں گے، اس تہذیب کو مٹائیں گے، پھر ہماری پرانی تہذیب لائیں گے. یہاں سے کشمکش شروع ہوئی. تو یہ سب سے زیادہ چیلنجنگ زمانہ بن گیا حضرت عثمان غنی کا. خود حضرت عثمان جانتے تھے یہ لوگ اب ہوشیار ہو چکے ہیں. پہلے تو حیرت میں تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا شروع میں. مدائن فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، شوق میں تھے. لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ شوق سے نکل کے مدافعات کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. ہم خاموش اب نہیں بیٹھ سکتے، اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر تو ہماری کوئی کلچر نہیں رہے گی، ہمیں نام و نشان نہیں ہوئے گا. اب یہاں سے ان کے لیے کیا ہے، کھڑا کرو. اب یہ کھڑا کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سلطنت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام تھا، رسول کی سنت تھی، جس کی وجہ سے یہ سرمو ہمیں ہلا نہیں سکتے تھے. تو پہلے اس کے اندر شکوک شبہات پیدا کرو، تبھی یہ لوگ جب تک قرآن سے دور ہوں گے تبھی یہ کسی غیر کی تہذیب اپنائیں گے. قرآن سے تعلق ہوگا تو یہ لوگ کبھی کسی کی تہذیب نہیں اپنائیں گے. یہ دشمنان اسلام کو اچھی طرح معلوم تھا. تو کام وہیں سے شروع ہو گیا. میں کیوں 2-3 خطبات صرف ماحول کو بیان کرنے میں لگا رہا ہوں، کیونکہ آنے والے واقعات بڑے ہی سنگین ہیں، دل تھام کے سننا ہے، اور بڑے ہی حساس ہیں. اور 1400 سال سے اب تک اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، کون غلط تھا کون صحیح تھا. اس وجہ سے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ پہلے ہی سمجھ جاؤ کہ اب یہ جو ہم خلافت کی باتیں 2 دور کے کر رہے تھے وہ نہیں ہے. اب بڑا چیلنجنگ زمانہ آ گیا تھا جس میں بہت سے فرقے اٹھے اور دشمنان اسلام کی کارروائیاں بڑی تیز ہو گئی. اور یہ تیزی اس وقت سے شروع ہوئی جب ایران کا ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو نماز فجر میں خنجر مارا. وہاں سے ہی وہ دشمنی بیٹھ گئی. تھا ایران کا، سازش ہونے والے ساتھی بھی ایران کے، اور آگے چل کے سب سے بڑی پرانی تہذیب جو مٹی اسلام کی وجہ سے وہ بھی ایران. تو انہوں نے خاموش بیٹھنا نہیں تھا. نمبر تو دوسری تہذیب جو مٹی عیسائی، اب انہوں نے بھی خاموش بیٹھنا نہیں تھا. یہ 2 تہذیبوں نے اپنے اپنے دانت تیز کر لیے. اس تہذیب کو، اس اسلام کو اپنا تن من دھن لگا کے کیسے بھی ختم کریں گے. یہی چیز ہے جو آگے چل کے صلیبی جنگیں بنی. آپ کو معلوم ہے صلیبی جنگیں ایک الگ تاریخ ہے جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی آئے. تو وہ پوری صلیبی جنگیوں کا پس منظر یہی ہے. اور اسی کے لیے آج کے دور میں بھی آج کا جو بڑا پریسیڈنٹ تھا اس سے پہلے کا اور آج کا، اس نے کہا تھا کہ پھر وہ صلیبی جنگ کا زمانہ آ گیا ہے. اب ہلال اور صلیب کے درمیان جنگ ہے، مسلمان اور عیسائی کے درمیان جنگ نہیں ہے. ہمیں اب یہ 2 تہذیبوں کی جنگ ہے. ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ پہلے ہی بیٹھتے ہی کہہ دیا تھا. تو آج بھی وہی پورا شوب زمانہ ہے جہاں تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف انٹرنیشنل طور پر
تو ایک طرف نیشنل طور پر یہ جتنے ہیں نا آپ بیٹھے ہوئے سب کے سب یہ تہذیب کہتے ہیں کہ آج تک ہم ہی دبائے ہوئے تھے ہندوستان میں 800 سال ان کی اجارہ داری تھی، ان کی تہذیبیں چلتی تھی، اب ہم ان کو مٹائیں گے، یہ رہیں تو اپنی تہذیب چھوڑ کے رہیں، نہیں تو بھاگے یہاں سے، ہم اپنی تہذیب لا کے رکھیں گے۔ یہاں راج ہوگا ہندوانہ تہذیب کا، جس کا یہ نعرہ فرقہ واریت میں آج کر رہا ہے، بڑے بلند بانگ دعوے سے کر رہا ہے، میڈیا کے سامنے کر رہا ہے، بالکل گائے ذبح نہیں ہوگی، ہماری تہذیب چلے گی، گوشت کھایا تو جیل میں سڑے گا، میری تہذیب ہوگی، تہذیب مسلمان رہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جا نماز پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں، اذان لیکن بلند آواز سے نہیں ہوگی، میری تہذیب چلے گی۔ ان کے گانے، ان کے دیول کے کیا ہے بھجن ہر جگہ چلیں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمارا 5 وقتہ 2 منٹ کی اذان نہیں چلے گی، کیوں؟ میری تہذیب چلے گی، تمہاری تہذیب نہیں چلے گی۔ تم کیا ہے جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح ہماری بات مان کے رہتے ہو، رہو، نہیں جاؤ، تمہاری کون سی کنٹری ہے وہاں جاؤ واپس، یا تو گھر واپسی، ہماری تہذیب میں آ جاؤ، پہلے بھی تم وہی تھے، آ جاؤ۔ سوچو کہاں کہاں پوائنٹ دے رہا ہوں میں، سوچو، خالی خولی چا بسکٹ پی کے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت اہم ہے، سوچو۔ یہ وہ چیز جہاں 2 انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ ہم پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم ابھی بھی کیا انگلی ہلانا نہیں ہلانا میں اٹکے ہوئے، ٹوپی پہننا نہیں پہننا میں اٹکے ہوئے۔ بہت بڑا مرحلہ ہے جہاں ہمیں سر کرنا ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل طور پر پورے مسلمان پھنسے ہوئے۔ آج دیکھیے قطر کے حالات کیا ہوئے، خلیجی ممالک میں کیا کچھ نہیں چل رہا ہے، آج تک نہیں ہوا یہ کام۔ راستے بند، ہوائی جہاز بند، فضا بند، سب بند، ایک کنٹری کے اوپر یوں۔ آخر کبھی عرب ممالک میں جھگڑے بھی ہوئے تھے، ہم بھی جانتے ہیں، تاریخ پڑھے ہیں، لیکن ایسی پابندی کا ہمیں کوئی نشان نہیں ملتا اس سے پہلے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے سردار ہیں، وہاں پڑا زد، وہاں مار پڑی، یہاں ہمیں پڑے گا، یاد رکھو۔ تو وہ چیز وہاں شروع ہو چکی ہے، پتہ نہیں یہاں کب آئے گی، اللہ محفوظ رکھے، لیکن کام تو شروع ہو چکا ہے۔ یہ تہذیبوں کو مٹانا کھلے عام، یو پی میں جو آیا تھا وہ تو کھلے عام سامنے کہتا ہے، ہاں ہماری تہذیب چلے گی، ان کو رہنا ہے ہمارے انڈر میں رہو، گائے کھانی نہیں ہے نہیں کھانی ہے، ذبح کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کل رام رام پکارنا ہے تو پکارتے رہو، وہ بھی تم پرسوں کوئی اور قانون ڈالو گے تو وہ بھی ماننا پڑے گا، ورنہ نہیں تو شکنجے میں جس طرح کستے ہیں ویسے کس کے تمہیں کنگال بنا کے چھوڑ دیں گے، وہی کس رہا ہے۔ نوٹ بندی کا کیا ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی کیا ہیں اچھے بزنس مین ہیں، ان کا ایک طرح کا کیا استحصال تھا کہ انہیں سب گلی روڈ پہ لا کے کھڑا کرنا۔ آج تو اتنا فرق نہیں پڑا، کوئی اور لائے گا سیکشن جس میں کوئی مسلمان، جب کسی مسلمان گروپ گرتی ہوئی نظر آئے گی تو ہم میں کوئی ایسا بیک بون دینے والا مسلمان ہی نہ رہے گا جن کے پاس کچھ ہو، ایسے کنگال بنا کے چھوڑنا ہے۔ مقصود یہ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، فلاں فلسفے جھاڑتے ہیں، لیکن یہ سب بہت بڑی ایک سازش ہے جس کا حصہ ہم خود بنتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں اپنی تہذیب کے لحاظ سے۔ تو یہی چیز ہے اصل میں اس وقت بھی حضرت عثمان کے دور خلافت میں شروع میں ہی بھانپ لی گئی۔ اب دیکھیے اس میں سب سے بڑا اہم کردار جو ہوا وہ کیا ہوا، اس وقت جو شخصیت بیٹھی تھی وہ شخصیت بڑی رحم دل تھی۔ اگر اس وقت حضرت عمر کا دور ہوتا تو وہ جو مقابلہ آیا تھا تہذیب کے تصادم کا، شاید ایک حد تک وہ فتنے برپا نہ ہوتے، لیکن ہم تقدیر پہ ایمان رکھنے والے ہیں تو اللہ کو یہی منظور تھا کہ حضرت عثمان رہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے، اصل میں تاریخ کے لحاظ سے ہمیں یہ چیز سب سے زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اس معاملے میں حد سے زیادہ رحم دل تھے، تو ان کی رحم دلی کا بھی بیجا فائدہ اٹھایا گیا بعد میں۔ اب آئیے کچھ اصل واقعات سے میں جوڑتا ہوں، 26ویں ہجری کے واقعات سے۔ اس دور کے اندر
حضرت عثمان غنی، میں نے تہذیبوں کا ایک خاکہ دے دیا ہے، ذہن میں رہے گا، انشاءاللہ بعد کے آقیات میں اشارہ دوں گا، آپ لوگ سمجھیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی جب خلافت پر متمکن ہوئے، کوئی بڑے بڑے علاقہ جات نہیں تھے ابھی فتح کرنے کے، اللہ کے فضل و کرم سے سب فتح ہو چکا تھا۔ اندرونی معاملات پر توجہ دے کے اور زیادہ اس کو استحکام دینا تھا۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 26ویں ہجری میں خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو مسئلہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ حرم اس کو لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کا میں صرف ایک پوائنٹ کو لے کے آپ کو دیکھیے ایک تاریخ دیتا ہوں، جو لوگ سننے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا مواد ہے، اور ان کے لیے آپ کو آج کا پورا کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اس کی تاریخ پہ ہم نظر ڈالیں، یہ کیا تھا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، تو بعض روایات شاہد ہیں کہ ہندوستان کے ہی کسی علاقے میں اترے، اور اما حوا کو مینا میں اتارا یا عرب کے کسی علاقے میں اتارا۔ پھر دونوں ڈھونڈتے چلتے آپ پوچھیں گے کیسے جو ہندوستان سے حرم پہنچے؟ ہاں، کیونکہ وہ 60 فٹ کے تھے، اب ان کا ایک قدم یہاں پڑتا تھا تو شاید ایک قدم وہاں ڈور پہ پڑتا ہوگا، کیونکہ کیا ہے، ہم یہ جو بلڈنگ باندھتے ہیں نا، یہ 11 فٹ کی ہوتی ہے، سیلنگ جو ڈالی جاتی ہے 11 فٹ کی ہوتی ہے، عمومی معلوم ہوگا آپ کو۔ ایسے 11 فٹ کتنے جمع کرنا ہے؟ 60 کو کتنے جمع کرنا ہے؟ ہاں 5.5 6، تو وہ انسان کتنے لمبے تھے؟ 5.5 6 قدم کے نہیں تھے، 5.5 6 مالے کے تھے، بلڈنگ کے تھے۔ 6 مالے کی بلڈنگ کیسی ہوگی نا، ویسے تھے، اتنے اونچے تھے وہ۔ اب ان کا قدم یہاں پڑتا ہوگا تو دوسرا قدم وہاں پڑتا ہوگا، تو ان کو یہاں سے حرم جانا چل کے پیدل بھی زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا۔ اسی وجہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، 100 حج کیے تھے انہوں نے ہندوستان سے چل کے، اور چلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو یہ دونوں چلتے چلتے ملے کہاں؟ حرم کے اس علاقے میں جہاں آج عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا نام ہے پہچاننا۔ مینا میں وہاں سے وہ چلے، ہندوستان سے یہ چلے، دونوں ملے عرفہ میں، تو وہ جگہ ماں باپ ہمارے ملے تو اس کا نام پڑ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دنیا میں آ کے پہلے جانا پہچانا، تو وہ علاقہ جہاں عرفہ ہے۔ عرفہ کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا، وہاں بنے عرفہ۔ وہی وہ عرفہ ہے جو ہم کیا ہیں، حج کے ایام میں رکتے ہیں، وہ میدان ہے عرفہ کا جہاں رکتے ہیں۔ جب یہاں ہو گیا تو اسی وقت جبرائیل کے ایما پہ کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، اور اس تعمیر کے وقت نہ وہاں پر کوئی بلڈنگ تھی، نہ 4 دیواری تھی، نہ کوئی الگ سے کیا ہے صحن تھا، بس یہ تنہا زمین پر کھلے میدان میں ایک چوکور طور پر کعبہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو مرور زمانہ جیسے چلتا گیا، بارشیں، سیلاب، بلائیں، جو مصیبتیں زمین پر آتی تھے، اس حساب سے کلیتاً کل دیواریں گھل کے مٹ گئی تھی، حتیٰ کہ بس ایک ابھرتا ہوا چٹان رہ گیا تھا، کعبۃ اللہ غائب تھا۔ جبکہ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اپنے ایک بیوی کو چھوڑ کے یہاں ایک بیوی کو اماں ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تھے، تو اس وقت اللہ نے ندا دی کہ تم واپس جاؤ، پھر میرے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ پھر وہی نشانی بتائی گئی جو ابھرا ہوا علاقہ تھا، یہ ہے وہ علاقہ جہاں پر تمہیں بننا ہے۔ تو اب وہ بیٹے اور باپ دونوں مل کے اس کو بنے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو موقع جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ کام قبول کر لے۔ معلوم ہوا کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھانے والا بھی محتاج ہے کہ کام تو نے کر لیا، لیکن اللہ قبول کرتا نہیں کرتا وہ اللہ پہ ہے، تو مانگنا چاہیے اللہ قبول کر لے۔ آج ہم دیتے ہیں تو 100% ہمیں یقین ہوتا ہے اللہ قبول کر لیں گا، بلکہ قبول کر لیا بولتے۔
نہیں، تم بڑے سے بڑا کام کر جاؤ، اللہ 1 منٹ میں 1 لمحے میں اٹھا کے پھینکے تو پھینک سکتا ہے، تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے روتے رہنا ہے کہ اے اللہ قبول بھی کر لے، ہم نے کام تو کر دیا لیکن قبول کرنے والا تو ہے۔ کعبہ جیسا کیا ہے مقدس کام، لیکن دعائیں کر رہے تھے اے اللہ اس کو قبول کر لے، تو انہوں نے دیواریں اٹھائی، کعبہ بنا۔ اب اس وقت بھی کوئی 4 دیواری نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی جو پروٹیکٹ کر کے صحن بناتی اور وہاں پر الگ سے نماز ہوتی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ بس وہ بھی چوکور طور پر ایک عمارت تو بن گئی لیکن آس پاس کھلا میدان تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دن اور بڑھتے گئے تو وہاں پر پانی زمزم کی وجہ سے ایک قبیلہ آ کے رہنے لگا جسے بولتے ہیں بنو جرہم۔ یہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل نے شادی کی تو آخرکار وہاں خاندان بننے لگے۔ اور یہ جرہم جو آیا تھا نا، وہ لوگ عربی زبان بات کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے حضرت اسماعیل بھی عربی ہوئے، انہوں نے ان سے زبان سیکھی عربی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ کیا ہے نسلاً بعد نسلن ایک متولی ہوتا تو دوسرا خاندان اس کے بعد آتا، پھر تیسرا اس کے بعد آتا، یہاں تک کہ یہ بنو جرہم کے اندر ہی رہا۔ لیکن اس امتیاز کی وجہ سے یہ حاجیوں پہ ظلم کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اندر پھوٹ ڈال دی، تو آخرکار بنو جرہم لڑتے مرتے وہاں سے نکل گئے اور زمزم کے کنویں کو جاتے جاتے مٹی سے دفن کر گئے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، فائدہ نہ ہو، تو وہ زمزم کا کنواں بھی بند ہو گیا۔ اور آخرکار اس کے بعد ایک نسل ایسی ہے جس میں زمزم کا کنویں کا کوئی پتہ کسی کو نہیں تھا، بس وہ آتے تھے، حج کرتے تھے، جاتے تھے، اور اس میں بھی بدعات رسومات ایجاد کر لی گئی تھی جو حضرت ابراہیم نے نہیں بنائی تھی۔ پھر اس کے بعد انہی کے تسلسل میں آنے والا ایک انسان تبع ہے، تبع اسد حمیری، اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ تو کعبے کو غلاف چڑھا رہا ہے، تو اس نے اٹھ کے سب سے پہلا کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانے والا تبع اسد حمیری ہے جس نے چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر اس کو بتایا گیا پھر خواب میں کہ دوسرا بھی چڑھا تو اس نے کپڑے کا۔ پھر اس کے بعد ایک روایت سی پڑ گئی کہ جو سردار آتا وہ کعبے کو ننگا نہیں رکھتا بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے اوپر ایک غلاف چڑھاتا۔ غلاف چڑھانے کا معمول یوں نہیں تھا جیسے ہم کوئی چیز کو کپڑا پہناتے ہیں، آج بھی نہیں ہے۔ آج عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبے کا غلاف کیسے ہے، کسی چیز کو جس طرح اوپر سے اڑا دیا جاتا ہے ویسے نہیں ہے۔ غلاف کے 2 حصے ہوتے تھے، جس کو ایک حصے میں قمیص بولتے تھے، ایک حصے کو ازار بولتے تھے۔ تو قمیص جو ہے اوپر سے ڈال دیا جاتا تھا، پھر ازار کو کیا ہے نیچے سے اٹھا دیا جاتا تھا، اور قمیص اور ازار کو کیا کرتے ہیں جس طرح تہبند کو ہم باندھتے ہیں اسی طرح کیا ہے اس کو باندھ دیا جاتا۔ تو دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتا کہ وہ چوکور غلاف ہے، حالانکہ چوکور غلاف نہیں ہے، اوپر ایک شیٹ ہے، نیچے ایک کور ہے، ان دونوں کو ایک اندر تعلق ہے جس کو باندھ کے مضبوط کر دیا جاتا ہے، ورنہ یوں نکال کے یوں نہیں پہناتے اس کو۔ غلاف چڑھانے کے بعد کبھی کعبۃ اللہ پورا ننگا نہیں ہوا، یعنی پورا غلاف کبھی نہیں نکالا گیا۔ غلاف بدلانے کا طریقہ کیا ہوتا، ازار نکالتے تو پہلے ازار بنا لیتے، پھر اس کے بعد قمیص نکالتے، یا قمیص نکالتے تو پہلے قمیص ڈال دیتے، پھر اس کے بعد ازار نکالتے ہوئے ازار پرا دیتے۔ اس طرح کعبۃ اللہ کا غلاف کی تاریخ ہے کہ ساتھ میں چلتا رہا۔ اور جب یہ حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا اس وجہ سے کہ یہ کعبے کو چوکور جب آپ چکر لگائیں گے تو کون سے چکر سے شروع کیا اس کی نشانی کے طور پر تم رکھو، تو اس کے لیے کیا ہے ایک نشانی مقرر کر کے وہاں رکھ دیا گیا، لیکن اس شکل میں نہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ شکل دراصل 600 میں بعض وہ لوگ جو قرامطہ کہتے ہیں، بدبخت ترین لوگ ہیں، یہ ایک فرقہ ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے، شیعوں کے اندر کا فرقہ سمجھ لیجئے، قرامطہ، جنہوں نے حرم کے اندر خون ریزی کی، حجاج کو مارا اور یہ حجر اسود کا پتھر چھین کے لے گئے، تقریباً ان کے پاس کئی سال رہا، پھر اس کے بعد ان سے واپس چھینا گیا تو ان بدبختوں نے اسے توڑ دیا، تو ٹکڑے ٹکڑے ملے،
وہ ٹکڑے کہاں سے الگ سے رکھ سکیں گے، اس وجہ سے وہ کیا کیا، اس کو سیمنٹ لگا کے ایسے آج کی شکل میں وہ ٹکڑے اندر رکھ دیے گئے۔ یہ ٹکڑے ان لوگوں نے باقاعدہ کیے تھے، قرامطہ، آج بھی یہ موجود ہیں اور ان کے کام سازشیں چلتے ہی رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو مارنا ان کی سب سے بڑی ہابی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لو شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہے ہوں گے۔ جو مسلمان موحدین کو مارنا اصل میں کیا ان کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ کافروں کو کافر نہیں بولتے یہ، مسلمانوں کو لیکن مارتے ہیں۔ تو غرض کے یہ چیز یہاں تھی۔ پھر اس کے بعد جس پر کھڑے ہو کے تعمیر ہوئی وہ ایک پتھر تھا جو کہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ بھی جنت سے لایا گیا تھا، اور جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے دیوار تعمیر کی، تو اس وقت وہ جیسے جیسے تعمیر کرتے اوپر جاتے تو یہ پتھر بھی بڑھتا جاتا۔ پھر اس کے بعد جب تعمیر ہو گئی وہ پتھر رہ گیا، اور یہ کھڑے ہو کے جو باندھے ان کے نشانات قدم اس میں ثبت ہو گئے، تو انہوں نے اس کو نشانی کے طور پر اسے بھی کعبۃ اللہ کے قریب ہی فٹ کر دیا، جو مقام ابراہیم بولتے ہیں۔ آج ہمیں کیا ہے، سنہری جالی کے اندر رکھا ہوا ملتا ہے کعبۃ اللہ سے تھوڑی دور کے فاصلے میں، اصل میں وہ وہاں نہیں تھا، وہ کعبۃ اللہ ہی کے قریب فٹ تھا۔ حضرت عمر کے دور مبارک میں حضرت عمر نے کہا کہ یہ حاجیوں کو طواف کرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بیچ میں پتھر آ جائے تو کیسے حاجی بھاگ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حاجی جہاں بھی طواف کر سکتے ہیں اتنا ایریا چھوڑ کے اس مقام ابراہیم کو دور لے جا کے فٹ کر دیا۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس زمانے میں اتنے ہی کم لوگ ہوتے تھے، اس حیثیت سے اتنی دوری کر دی، پھر اس کے بعد کسی نے نہیں ہٹایا۔ جس وقت حضرت عمر نے ہٹا کے رکھا آج تک اسی مقام پہ ہے، لیکن آج ہماری آج کی مطاف کی آبادی بہت بڑی ہو چکی ہے تو مقام ابراہیم بھی آج اندر آ گیا، لیکن اتنے لوگ اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، تو وہ دراصل کیا تھا کہ برابر اندر اندر طواف ہو جاتا تھا اور مقام ابراہیم باہر تھا۔ تو یہ تین چیزیں منسلک ہیں ساتھ میں۔ تو اب سنو، تو سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا تبا تھا، پھر اس کے بعد یہاں سے آگے چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کعبہ بہت بوسیدہ ہو گیا تھا، کیونکہ چار دیواری نہیں تھی، سیلاب آ جاتا، پانی آ جاتا، کبھی موسلادھار بارش ہو جاتی تو بھیگتا 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 کمزور ہو جاتا۔ تو حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی نبوت سے 5 سال پہلے پھر ایک مرتبہ کعبے کو توڑا گیا اور نئے سمت میں اسے بنایا گیا، کعبے کو تعمیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسے غلاف چڑھایا۔ اب معمول یہ تھا کہ کبھی ریشم کا چڑھاتے، کبھی کیا ہے کتان کا جو کہ بہترین کپڑا ہوتا ہے اس سے چڑھاتے۔ پھر اللہ کے رسول مکہ فتح کیا تو اس وقت اللہ کے رسول کے انڈر میں آ گیا۔ یہ پہلا زمانہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی تولیت متولی مسلمان بنے، اس سے پہلے تک مشرک تھے۔ اچھا یہ بات بھی سن لو، کعبۃ اللہ کی جیسی تولیت متولی تھے تو کعبۃ اللہ کی ایک تولیت کی نشانی یہ بھی تھی کہ وہ جو دروازہ تھا اس کی ایک اتنی ہاتھ لمبی چابی بھی ہوا کرتی تھی اس زمانے کے لیے، آج بھی وہی چابی ہے، تقریباً اتنی ہاتھ لمبی چابی ہے، وہ چابی ہوا کرتی تھی، وہ ایک خاص خاندان سے آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عموماً عام لوگوں کے لیے کھولا جاتا تھا دروازہ، لیکن دن مقرر تھا، ایک پیر کے دن کھولتے تھے، ایک جمعرات کے دن کھولتے تھے، جو چاہے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر داخل ہونے لگے تو مشرکین مکہ کے پاس چابی تھی، تو اس وقت عثمان بن طلحہ ان کے ہاتھ میں تھی، ان کا خاندانی ابھی تک لا رہا ہے، لیکن اس وقت جو تھے جن کے ہاتھ میں چابی تھی ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ تو انہوں نے ناگواری سے یوں دیکھ کے کہا کہ آپ اندر جا رہے، کسی کو تو روک تو نہیں سکتے تھے، لیکن تھے مشرک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بغض رکھتے تھے، حسد تھا، کفر تھا۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ عثمان، آج تمہیں اندر جانے سے تم مجھے روک رہے ہو، ایک زمانہ آئے گا کہ اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو طلحہ بن عثمان نے کہا، عثمان بن طلحہ نے کہا ایسا وقت کبھی آیا تو ہم رہیں گے ہی نہیں دنیا میں، ایسی ذلت کا وقت کبھی نہیں آئے گا، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ تو غرض اللہ کے رسول یہ کہہ کے اندر داخل ہو کے واپس آ گئے۔ پھر تو اس طرح تسلسل کے ساتھ تھا یہاں تک کہ اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے۔
عثمان بن طلحہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں برابر یہ خنجر کی طرح چبھا رہا یہ جملہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی چابی اور عثمان اس وقت میں جس کو چاہوں گا دوں گا. اس سے مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ یہ دن کسی نہ کسی دن آنے ہی والا ہے. یہاں تک کہ اسلام کے لیے میرا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا. میں بھی کیا کیا، چھپ چھپاتے مشرکین مکہ سے بچتے ہوئے مدینہ جا کے اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا. تو رات کے وقت میں پیچھے سے کسی نے ہاتھ ڈالا. میں نے کہا کہ کوئی دشمن ہے، کون ہے؟ پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ خالد بن الولید ہیں. پوچھا کہ کہاں چھپ چھپا کے جا رہے ہو؟ کہا کہ مکے میں اسلام، مدینے میں اسلام قبول کرنے کے لیے. کہا کہ میں بھی چھپ چھپا کے اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چلو تم اور میں دونوں مل کے نکلیں گے. پھر جب جا رہے تھے راستے میں پھر تیسرا آدمی ملا، وہ بھی بڑا جلیل تھا اور بہترین بہادر تھا، عمرو بن عاص. انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ الگ سے کہاں جا رہے ہو مکہ چھوڑ کے؟ کہا کہ ہم چھپ چھپا کے مدینہ اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں، یہ 7 ہجری کا زمانہ ہے. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں بھی تنگ آ چکا ہوں، میں بھی چھپ چھپا کے مکے سے نکلا ہوں مدینہ اسلام قبول کرنے کے لیے. تو یہ تینوں ایک ساتھ مل کے اللہ کے رسول کے پاس 7 ہجری میں آ کے اسلام قبول کرے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے پاس پھینک دیا ہے، اب پورے بڑے بڑے زبردست لوگ میرے ہی پاس آ گئے. تو 8 میں مکہ فتح ہو گیا. 8 میں جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے کے قریب کعبۃ اللہ میں پہنچے اور عثمان کو بلوا کے کہا کہ عثمان چابی لاؤ. اب انہیں وہ چیز یاد آ گئی جو اللہ کے رسول نے کہا. وہ ہاتھ میں سے نکال کے دینا ہی کرے جا کے. تو ابھی ہاتھ میں اپنے ہی ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے کہ بازو میں کھڑے حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول پہلے ہی پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، سقایا کہتے ہیں اس کو، تو حجاج کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہی ہے. آج یہ چابی بھی ہم ہی دے دیں تو 2 منصب ہمارے ساتھ آ جائیں گے. اب دیکھنے والا بندہ دیکھ رہا تھا کہ عباس چچا ہیں، شروع سے مدد کیے ہیں، اب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پورا پاور ہے، چاہے تو اٹھا کے دے دیں گے. تو حضرت طلحہ بن عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ یوں ہی روک کے رکھ لیا، دیا نہیں. مجھے خدشہ تھا کہ کہیں لے کے عباس کو نہ دے دے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان چابی لاؤ، تب بھی میں دیا نہیں. پھر کہا کہ عثمان چابی لاؤ. اب تو میں تھرا کے رہ گیا کہ انکار کروں تو کیسے کروں، میں بھی نبی مانتا ہوں. اب اللہ کے رسول نے جلال میں آ گئے کہا کہ اگر تم یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو چابی لاؤ. تو میں نے اٹھا کے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. پھر اس کے بعد وہاں پر جو نماز پڑھنی تھی 2 رکعت نفل نماز پڑھے. آج بھی جو کھول کے جاتے ہیں نفل نماز پڑھتے ہیں. اور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کے بعد 4 طرف قبلہ ہے، کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پورا ہی قبلہ ہے نا. تو پھر اس کے بعد جب واپس نکلے تو جبرائیل امین اتر گئے. جبرائیل امین وحی لائے تھے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی کے واپس سپرد کر دو جن سے تم نے لیا ہے. یعنی عباس کو نہ دو، طلحہ عثمان کو دو. کیا عدل و انصاف دیکھیے. یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں جن سے لے لی ہیں واپس ان کو کر دو. تو حضرت عثمان کو پھر بلایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان آج میں چابی پھر تمہیں خود خوشی سے دے رہا ہوں، یہ رکھو، قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. اگر تمہارے خاندان سے کسی نے چھینا تو وہ ظالم ہوگا. آج تک بھی جو بادشاہ بیٹھتا ہے اس کے پاس چابی نہیں ہوتی ہے. بادشاہ آتا ہے تو ان کے خاندان کا فرد آتا ہے پھر کھولتا ہے، چابی انہی کے پاس ہے. لیکن تو اس تسلسل سے کعبۃ اللہ حرم توسیع ہوتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ فتح کرنے کے بعد ایک مرتبہ خوشبو لگانا، اس کے لیے کیا ہے بہت سے لوگ کام کرتے تھے غلاف کعبہ کو. تو اس میں کسی نہ کسی طرح آگ لگ گئی، کعبے کا غلاف جل گیا. تو اللہ کے رسول نے بنوا کے لگایا. تو اس سے ثابت ہو گیا جاہلیت کا جو کام دینی تھا اللہ کے رسول نے اسے مہر ثبت کر دی کہ یہ کام تم کر سکتے ہو. بعض لوگ یہاں سے لے آ کے کیا کرتے، مزار کو جا کو ملاتے کہ جی کعبۃ اللہ کو غلاف ہے، ہمیں بھی چادر ڈالتے. بیوقوف، کبھی چادر اللہ کے رسول ڈالے؟ غلاف تو اللہ کے رسول چڑھائے. عقل استعمال کرنی چاہیے نا. جہاں دلیل مل گئی، جاہلیت ہی کا کام تھا لیکن نبی نے اسے برقرار رکھا تو وہ چیز دلیل بن جاتی ہے.
اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے غلاف چڑھا لیا بھائی کائی کو بے غلاف نکال دو، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کے رسول نے پھر غلاف چڑھایا اس پر۔ پھر اس کے بعد اس وقت بھی جو ماحول تھا وہ کیا تھا؟ کوئی چار دیواری نہیں تھی، جو ہم مطاف کو صحن دیکھتے ہیں چار دیواری نہیں تھی، بس بلڈنگیں تھی یا گھر تھے یا جھوپڑیاں تھی لوگوں کی، جس سے کیا ہوتا تھا وہ ایک راؤنڈ سرکل بن جاتا تھا، جس کے دروازے اس طرف کھلتے تھے اسے آنے جانے میں کبھی ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی یا نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، یا وہ یہ کھڑ گیا تو وہ جانے کا راستہ اس کا یہی پڑتا تھا۔ اور اس کے بالکل پیچھے صفا مروہ کا راستہ تھا، وہ بھی کیا تھا؟ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں دو دیواروں کے درمیان نہیں تھا، دو دکانوں کے درمیان تھا، یعنی دکانیں لگ جایا کرتی تھی وہ دونوں راستے پہ، اور ادھر جانے والا آنے والا صحیح کر سکتا تھا۔ لیکن حضرت عمر کے دور خلافت میں جب یہ آئی بات تو حضرت عمر نے کہا کہ لوگ بڑھ رہے ہیں، ہم ایسے ہی خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ جتنی اس طرف کے گھر تھے سب کو بولا کہ جو قیمت تم پوچھتے ہو ہم دیتے ہیں، زمین دو، ہم اس کو یہاں شامل کریں گے۔ تو بعضوں نے تو دے دیا، بعضوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارا کعبۃ اللہ کے قریب گھر ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر جلال میں آ کر سب کو نکال کے پھینکا، سب کو نکال کے زبردستی پھینکا اور سب گھر اس کے اندر چھوڑ دیے۔ اور جنہوں نے پھر بھی پیسہ لینے کے انکار کر دیا، ان کا پیسہ اٹھا کے بیت المال میں رکھ دیے کہ تمہارا پیسہ محفوظ ہے، جب چاہے تم واپس لے لو، لیکن کیا ہے زمین تو دینا ہی پڑے گا۔ اب بعض لوگوں نے عدالتی نقطۂ نظر سے پوچھا کہ آپ نے گھر چھین لیے؟ کہا کہ دیکھو پہلے کعبۃ اللہ وہاں تھا یا پہلے گھر آیا تھا؟ لوگوں نے کہا کعبۃ اللہ آیا تھا، تو کعبۃ اللہ ہی کی تو جگہ ہوئی، بھی بعد میں تم نے خرید لیا یا لے لیا یا قبضہ کر لیا، تو اصل تو کعبۃ اللہ کی ہے نا وہ، تو تمہیں جب باقاعدہ رقم دی جاتی ہے تو تم لے کے واپس ہٹنا ہے، نہیں ہٹو گے تو ہم زبردستی ہٹائیں گے۔ تو لوگ خاموش ہو گئے، بقیہ لوگ بھی کیا ہے پیسہ لے لیے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس وقت بھی چار دیواری اٹھائی نہیں گئی تھی، لیکن وسیع ہو گئی تھی، وسیع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان بیٹھے یہ 26 میں، سب سے اہم کام یہی کیا ہے۔ میں نے اتنی لمبی تاریخ اسی کو جوڑنے کے لیے بولی۔ اب حضرت عثمان 26 ہجری میں بیٹھے تو بالکل مطاف کا ایریا تنگ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی تاحال وہی رہا کہ اس کے لیے کوئی چار دیواری نہیں تھی، کوئی متعینہ جگہ نہیں تھی۔ پھر آگے چل کے عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں پھر توسیع ہوئی، پھر آگے چل کے بنو امیہ کے زمانے میں توسیع ہوئی، پھر آگے چل کے بنو عباسیہ کے زمانے میں توسیع ہوئی، پھر آگے چل کے اس کا پہلا جو تھا خلیفہ اس نے بھی توسیع کیا، اس کے بعد مہدی نے بھی توسیع کیا، پھر اس کے بعد تقریباً 700 عیسوی کے لگ بھگ میں پورا احاطہ ایک تعمیر کیا گیا کہ یہ سب صحن ہے، یہاں پر کوئی گھر نہ رہے۔ اس حیثیت سے وسیع تر توسیع ہو گئی، اور ابراہیم، مقام ابراہیم اس جگہ تھا جہاں پر حضرت عمر نے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو راستہ تھا صفا اور مروہ کا جو کہ آج حرم میں ملا ہوا ہے، اس کے لیے 2 دیواریں کھڑا کر دی گئی تاکہ اس کو الگ سے راستہ بنا دیا جائے۔ یہاں تک کہ پھر اس کے بعد تقریباً 1375 تک کسی نے عیسوی کے حساب سے 1375 تک کسی نے کوئی تبدیلی نہیں کی، حتیٰ کہ ترکوں میں سے جو خلفاء آئے انہوں نے پھر اس کی بہت بڑی توسیع کی، جو کہ پہلے حرم کے مقابلے میں تقریباً یوں سمجھیے کہ 10 گنا بڑا تھا۔ پھر اس کے بعد 1070 سال کوئی توسیع نہیں ہوئی حرم کی، اسی پیمانے پہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ 1956 میں آل سعود نے عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے اس کی سب سے پہلی توسیع کی۔ یہ جو سعودیہ حکومت کا سب سے سنہرا دور اور سب سے سنہرا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے حرمین کی جس طرح توسیع کی اور جیسے اس کو مینٹین کیا، ہمیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جب 1956 میں سب سے پہلے حکومت آئی آل سعود کو، اور آل سعود نے سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ کیا تھا؟ یہ حرم بہت تنگ ہو گیا تھا
اور صفا اور مروہ کے لیے صحیح طور پر راستہ نہیں تھا، لوگ بیچ میں آ جاتے تھے، تو انہوں نے اپنا کل سرمایہ اس میں لگا کے حکم دیا کہ مسجد نبوی کی بھی توسیع ہو، حرم کی بھی توسیع ہو، اور کتنا خرچ ہو سکے کرو، اور سب سے پہلے اس کے اوپر کیا ہے، کارپیٹ ڈالنے والے، وہ روڈ کی طرح تھی، وہ گلی کی طرح تھی، کون سا، صفا مروہ کا راستہ، اس گلی کو پہلے چکنے پتھر سے لگانے والے بھی یہی تھے۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ اس وقت پیش آیا جب حرم کے اندر 4 مصلے تھے۔ یہ بدعت کب سے شروع ہوئی تھی؟ یہ بدعت عثمانی دور سے شروع ہوئی تھی۔ جب مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے تو کیا ہو گیا، اذان تو حرم میں ایک ہوتی تھی، لیکن نماز حنفی الگ پڑھتے تھے، شافعی الگ پڑھتے تھے، حنبلی الگ پڑھتے تھے، مالکی الگ پڑھتے تھے، ان کے الگ الگ مصلے تھے، ان کے الگ الگ امام تھے، ان کے الگ الگ اوقات تھے، ان کے وقت میں ہی وہ آ کے پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے امام احمد ابن حنبل کے پیروکار، کیونکہ ان کا وقت جلدی ہو جاتا ہے تو وہ آ کے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد شوافی پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد مالکی پڑھتے تھے، آخری میں حنفی پڑھتے تھے۔ 4 مصلے تھے الگ الگ، 4 امام تھے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاف ہوتا تھا حرم کے اندر بھی، یہ ایک جہتی نظر نہیں آتی تھی جو آج ہے۔ یہ اس زمانے سے لے کر جب ترک تھے 1200 سے اب تک وہی تھا۔ 1956 میں انہوں نے اعلان کیا کہ اب کوئی مصلی نہیں رہے گا سوائے ایک مصلی کے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی مصلی تھا، وہی مصلی اب بھی رہے گا، ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی مصلی رہے گا، تمام مسلمان ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو انہوں نے اعلان کیا اور اس کے بعد سب مصلے سمیٹ دیے گئے، اور اس کے بعد یہ پوزیشن آئی جو پوزیشن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مصلی، ایک امام، ایک اذان، اسی کے پیچھے سب کی نماز ہے۔ اب آج تلتلاتے ہیں یہ جو ہے نا جی، ہاں حرم میں بھی ان کی نماز نہیں ہوتی، کہتے جاؤ، نہیں ہوتی تو تمہارا سر ہے، تمہارا مسئلہ ہے، دہراتے پھرو۔ بدبختی جب چھاتی ہے نا انسان کو، تعصب کی پٹی جب بنتی ہے نا، اسے حرم میں بھی کیڑے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے بھی بات بدبخت ہیں آج کے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا فضل اور رحمت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو یکجا پھر کیا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آنے والے دور میں پھر مسلمان اس سے زیادہ یکجا ہوں گے، اور حضرت مہدی کے زمانے میں سب ایک ہوں گے، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں سب ایک تھے۔ یہ چیز دلیل ہے۔ اب یکجہتی بڑھ رہی ہے، مسلمان جاگ رہا ہے، یہ فرقوں کے چکر میں آنے والا نہیں ہے، سیدھا قرآن حدیث پڑھنے والا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ جاگے گی اور جاگے گی اور جاگے گی، یہاں تک کہ حضرت مہدی کو جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، جڑ کے آ کے کہیں گے کہ ہم سب بیعت کرتے ہیں۔ حدیث میں ایسے ہی ہے، جوڑنے کا وہ کوئی واز نہیں دیں گے، اس سے پہلے ہی دنیا جڑ چکی ہوگی، اور خود تلاش کر کے لا کے کھڑائیں گے حضرت مہدی کو اور کہیں گے کہ آپ ہمارے امام بن جائیے۔ تو یہ چیز اب شروع ہو چکی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آج کا جو حرم ہم دیکھتے ہیں، یہ اصل میں جو حرم ہمارا پہلے تھا اس سے کئی 100 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس کو بنانے والے کا صحرا جو ہے، جس کے اوپر جاتا ہے، وہ فہد بن عبدالعزیز ہیں، جو 1988 میں انہوں نے تعمیر شروع کی، جن کے بعد عبداللہ آئے، اور عبداللہ کے بعد آج کیا ہیں، آج کا جو بادشاہ ہے شاہ سلمان، وہ آئے۔ ان سے پہلے والا جو 1988 سے لے کر 2005 تک حکمراں رہے، تقریباً 25 سال کے قریب حکمراں رہے، اور اس وقت ان کے 2 ہی اصل ایجنڈے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حرمین کو ایسی عمارت بناؤ، دنیا میں ایسی عمارت نہ ہو، اور ایسی توسیع کرو کہ کروڑوں لوگ آئیں تو بھی ان کو بھی جگہ مل جائے۔ اس ایجنڈے پر کام شروع ہوا۔ اب حرم جو کچھ چل رہا ہے، اس کے لیے الگ الگ فلمیں بنائی گئی ہیں، یوٹیوب میں 1 گھنٹے کی تصویریں ہیں کہ اس کو ایئر کنڈیشن کہاں سے آتا ہے، اس کو پورے مکے کے اندر کیسے سسٹمیٹک کر کے زمزم کا پانی دیا ہے، کیسے کبھی کوئی چیز کیا ہے، عرب کے جو فین ہے نا کبھی بند نہیں ہوتے، عرب حرم کے اندر کرنٹ نہیں جاتا، اے سی کبھی بند نہیں ہوتی، اور اے سی کا جو جنریٹر ہے اصل میں ہوا پھینکتی ہے، اے سی کے کیا ہے، کوئی انڈور آپ نہیں دیکھیں گے حرم کے اندر، آؤٹ ڈور انڈور کا اسپلٹ اے سی کا سسٹم نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو اصل یونٹ ہے وہ کئی کلومیٹر 6-5 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے وہ پائپوں کے ذریعے ہوا پھینکتا ہے ٹھنڈی، تو پورا حرم ٹھنڈا ہوتا ہے۔
اور اس سسٹم کے لیے کروڑوں ڈالر کی حیثیت سے خرچہ کیے گئے. اور اس کے علاوہ مطاف کا جو کلر ہے، جو ماربل ہے، وہ ماربل بہت قیمتی ماربل ہے، جس کے اندر لاکھ سورج کی تپش پڑے پھر بھی وہ نیچے سے ٹھنڈا رہے گا. وہ ماربل ڈالا گیا ہے. چلچلاتی دھوپ میں بھی آپ جائیں تو وہاں طواف کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. عجیب عجیب کام ہیں اس میں. جب ہم دیکھیں گے اس کے واسطے کیسے کیسے انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے. یہ کام بہت اعلیٰ پیمانے پہ کیا انہوں نے، خواہ وہ حرمین کا مکہ ہو یا مدینہ ہو. تو اس حیثیت سے آج کی جو توسیع ہے وہ سب سے بڑی توسیع ہے. لیکن آنے والے دنوں میں 2021 میں ایک اور توسیع ہے جو کہ اس سے بڑی ہے، جہاں پہاڑ کھود کے کیا ہے اس کی توسیع بنا رہے ہیں. یہ دراصل اس وجہ سے ہوا کہ لوگ پہلے اونٹوں پہ آتے، پھر بعد میں سواریاں تیز ہوئی، بعد میں کار آئے، بعد میں جہاز آئے، بعد میں ہوائی جہاز آئے. اس کے بعد اب تو کیا ہے انتہائی تیز ترین جہاز آ چکے ہیں، جس سے تمہیں کیا ہے 5-6 گھنٹے میں تم بحر ہند پورا پار کر کے مکہ پہنچ جاؤ. تو زائرین کی جو کچھ آنے والی تعداد تھی وہ کئی 100 گنا بڑھ گئی. تو ان سب کو جگہ ملتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک کو ملتی جگہ ٹھنڈے میں بہترین. کیسے؟ یہ انتظام یہ کر رہی ہے. اللہ نے اس زمانے میں ان کے سپرد یہ حصہ دیا ہے. اور اس کا اگر خرچہ اور یہ سب دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے سسٹم بنا ہے. اور اس سب میں بیوٹی کیا ہے کہ 4 آپ ٹیوب لائٹ لگا کے ایک مسجد بنا دیں تو ہنڈی بنا کے ڈالتے کہ انتظام کو خرچے کو پیسہ نہیں، ہنڈی میں ڈالو. پورے حرم میں ایک ہنڈی نہیں ہے، نہ حرمین میں یہاں ہے نہ وہاں ہے. 1 روپیہ تمہارے سے لیتا نہیں. تو اس کو تو ہمیں داد دینا ہے. اس معاملے میں تو ہمیں واقعتاً قبول کرنا. یہ کام جو ہوا ہے نا، اس کے یہ صحیح حقدار تھے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں انہیں دیا. تو یہ حضرت عثمان غنی کی 26ویں حیثیت سے سب سے اہم کام، ایک ہی کام ہمیں کیا ہے پوری تاریخ میں نظر آتا ہے. آپ پڑھ جائیے 26 میں حضرت عثمان نے کیا کیا، یہی توسیع حرم کیا تھا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ خاکہ پورا آپ کے سامنے رکھ دوں. کہ آپ نے میں حتی الامکان جو آپ کو سمجھا سکتا ہوں اس حیثیت سے آسان کر کے سمجھا دیا. غلاف کی کیا تاریخ ہے، اسی طرح کیا ہے تعمیر کی کیا تاریخ ہے، حجر اسود کی کیا تاریخ ہے، مقام ابراہیم کی کیا تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. بھائی جو لوگ کیا ہیں ہمارے لیے جو بھی فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں اور جو بھی دیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی دیے ہیں، پرسوں بھی دیے ہیں، ہمارے پاس کیا ہیں دعائیں کرنے کے لیے کہے ہیں. تو آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب دینے والوں کو خوش و خرم رکھے، دنیا و آخرت کی ہر بلائی دے. بلکہ یہاں آنے والا ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی ایمان دے، صحت دے، عافیت دے، اور جب تک زندہ رکھے فتنوں سے محفوظ رکھے. اب جب اپنی طرف بلا لے لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ ہمیں اٹھا لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.